الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہمارے ماہانہ درس کے سلسلے کی 95 نشست ہے اور ہمارا گزشتہ 2 نشستوں سے ریاض الصالحین میں ان احادیث کا بیان شروع ہوا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کرنے سے منع فرمایا ہے. جن چیزوں کی ممانعت ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ان کا بیان ہے، اور اس وقت غیبت کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ نشست میں کئی ایک احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. ابھی یہ سلسلہ اور 1-2 نشستوں میں تک جاری رہے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یوم النحر. خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجۃ الوداع کے موقع پر کیے جانے والے متعدد خطبات کے مجموعے کا نام ہے، ایک خطبہ نہیں ہے. عام طور پر یوم عرفہ کا خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ یوم النحر کے خطبے کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تقریباً روزانہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں، جس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے اور پہلا حج بھی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بعثت کے بعد، ہجرت کے بعد پہلا حج ہے یہ.
تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، تو اس پوری تعداد کو صرف حج کرانا مقصود نہیں ہے بلکہ حج کی پوری تربیت دینا مقصود ہے۔ وہ تربیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مسلسل حج کے احکامات بیان کریں۔ وہ احکامات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خطبات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک خطبہ یوم النحر کا ہے۔ یوم النحر کا مطلب 10 تاریخ 11 تاریخ کا خطبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اور اس سے پہلے حجۃ الوداع کے حوالے سے دیے جانے والے مختلف خطبوں میں، خاص طور پر یوم عرفہ کے خطبے میں ایک بات تکرار کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بات بیان کرنا، وہ ٹکڑا بیان کرنا یہاں مقصود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دماءکم، تمہارے خون، واموالکم، تمہارے مال، واعراضکم، تمہاری عزتیں، حرام علیکم، تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے کہ حرمت یومکم ھذا، حج کے دن یہ 11 تاریخ کی 10 تاریخ کی حرمت، فی شہرکم ھذا، اس شہر، اس محترم مہینے میں، اور فی بلدکم ھذا، اس محترم اور قابل احترام یعنی حرم میں ہے نا، قابل احترام گھر میں، حرم یا اس کے قریب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہلے تو 3 چیزیں بیان کی جو قابل احترام ہیں، اور پھر ان تینوں چیزوں کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود 3 قابل احترام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کے لیے سب سے قابل احترام اللہ کے ہاں بغیر کسی تفریق کے سب سے پہلے اس کا خون ہے۔ کسی بھی جاندار انسان کو بلا سبب کسی بھی ہاتھ سے نقصان پہنچانا، قتل کرنا نہیں، قتل تو بہت بڑی چیز ہے، نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، حرام ہے، اس میں کوئی 2 لفظ نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ کوئی انسان کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس کی حرمت قرآن کریم نے بیان ایسے کی ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قتل الناس جميعا، ایک شخص کو اگر کسی نے قتل کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے قتل الناس جميعا، پوری انسانیت قتل کر دی۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان کی حفاظت کر دی، یعنی اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، نقصان پہنچنے سے بچا لیا، تو اس نے محض ایک انسان کو نہیں بچایا، فکانما احیا الناس جميعا، پوری انسانیت کو بچا لیا اس نے۔ یہ حرمت ہے۔ تو پہلی بات تو آپ نے فرمایا ان دماءکم، 3 باتیں عرض کی نا میں نے، کہا کہ 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 چیزوں کو انسان کی نسبت سے قابل احترام قرار دے کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مزید حرمتوں کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ خون، جان، و اموالکم، مال، کسی بھی شخص سے کہ اس کی رضامندی کے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ دروازہ بند ہی رکھو، چمک پڑتی ہے۔ 1 روپیہ بھی، کیا اوقات ہے روپے کی؟ 100 روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ 1 روپیہ بھی کسی کی رضامندی کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ یعنی اگر میں دے رہا ہوں اور میں کسی سماجی پریشر میں دے رہا ہوں، مانگنے والے کی شخصیت کے زیر اثر دے رہا ہوں، یا ایسا جذباتی ماحول بنا دیا گیا ہے کہ میں اس میں اپنی جیبیں لٹا کے آ گیا ہوں، بعد میں پشیمان ہو رہا ہوں کیا بے وقوفی کی حرکت کی ہے میں نے، یہ ناجائز ہے اس لینے والے کے لیے، وہ اس کے لیے ناجائز ہے وہ ماحول پیدا کرنا جس میں انسان زبردستی لے رہا ہے۔ خوش دلی سے دیا جانے والا پیسہ کسی نیک کام میں بھی اگر لگایا جائے تو وہ اس نیک کام کی برکتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور زبردستی لیا جانے والا پیسہ مضبوط ترین کام کی بنیادیں ڈھا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خرچ کرتے ہوئے ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہم نے اگر دے دیے 150 روپے کسی نیک کام میں تو ہمارے اس سے بنے گا کیا کسی کا؟
اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ تو کروڑوں روپے کا ہے، لاکھوں روپے کا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیرت کا ایک موقع ہے، آپ کو کسی مارکے میں ضرورت پیش آتی ہے، آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام مسجد اچھے وقت کی بات ہے، پیسہ مسلمانوں کے پاس کچھ آ چکا ہے، تو تجارت کر رہے ہیں مسلمان، کاروبار کر رہے ہیں، تو ہاتھ میں پیسہ موجود ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ڈھیر لگ گیا، اور ڈھیر میں بعض جگہ روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ وہ اچھا خاصا بلند ڈھیر تھا۔ اس کیفیت میں ایک صحابی، غریب ترین صحابی، مزدور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں ایک مٹھی کھجور لے کے۔ مجھے بتائیے اس ڈھیر پہ مٹھی کا کیا بنے گا؟ وہ مٹھی مائنس کر دیں گے تو کیا نقصان ہے؟ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے اعلان کیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ جذبہ دیکھیے، میں کمانے کے لیے نکلا ہوں، مزدوری کی ہے۔ مزدوری کیا کی ہے؟ وہ کوئی کھیت ویت میں کسی کے باغ میں پانی کھینچ کے ڈول سے پانی دیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، مزدوری کی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے یہ کھجوریں پکڑا دی۔ یہی ان کے یہاں رواج تھا، کیش تو نہیں ہوتا تھا، بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ تو کچھ کھجوریں، 2 مٹھی کھجور ملی تھی، ایک بچوں کو دے آئے ہوں گے، چلو تم پیٹ بھر لو، ایک آپ کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یہ پورے ڈھیر کے اوپر اس کو پھیلا دو، اس ڈھیر پہ پھیلا دو۔ یعنی وہ ڈھیر جو بڑے بڑے متمول صحابہ کرام کی جانب سے بہت فراخ دلی سے دیا گیا ہے، اس ڈھیر کی قدر و منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ ہے کہ ان سب پر یہ ایک مٹھی کھجور بھاری ہے، اس لیے کہ ان سب نے بہت کچھ دیا۔ ان کا اپنا مقام، ان کو جو انہوں نے جو عطا کیا وہ یقیناً اللہ کے یہاں قابل قبول اور بڑے درجے کا حامل ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ نہیں دیا۔ ان کے پاس اور بہت کچھ اللہ نے دیا تھا۔ مجھے 1 لاکھ آدمی کی جیب میں 1 لاکھ پڑا ہوا، اس نے 50,000 دے دیے تو 50,000 50% ہی دیا ہے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا یہ بھی نہیں کہا جائے گا اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے جس نے سب کچھ دے دیا، اس لیے کہ وہ جو سب کچھ دیا تھا وہ بھی موجود تھا، اکاؤنٹ سے نکالا دے دیا، گلے میں سے نکالا دے دیا۔ اس نے تو کما کے دیا، اس مقصد کے لیے کمایا ہے کہ میں گھر پہ بھی کچھ دے دوں اور ان کو بھی دے دوں۔ اس کے بعد بچت صفر ہے، بیلنس صفر ہے، اس کیفیت میں وہ کچھ دے رہے ہیں، تو وہ ایک کھجور 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کے برابر ہے، شاید اس سے زیادہ ہو اللہ کے یہاں۔ اس کا اخلاص کا درجہ دیکھنا چاہیے۔ تو اصل چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمان کی جان کے بعد سب سے قابل احترام چیز اس کا مال ہے۔ یہ حسد اور بغض ہمارے معاشرے میں زیادہ نہیں تو 70-80% صرف پیسے کی وجہ سے پیدا ہو رہا۔ کوئی شخص اپنے سے بلند کسی شخص کی کسی مالی حیثیت کو برداشت کرنے کو نفسیاتی طور پہ تیار نہیں ہے۔ چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو انتہائی حسد کی نظر سے یا بغض کی اور غصے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سڑک پہ جا کے روز تماشا دیکھ لے۔ بڑی گاڑی والا اپنے پیسے کے نشے میں، اس کو تو چھوڑ دینا، میں بات کر رہا ہوں اس کی ایک عام آدمی کی کہ وہ اس وقت پیسے کے اعتبار سے کس کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں ایک مسلمان کے لیے، دونوں قابل احترام ہیں۔ تیسری چیز وَأَعْرَاضَكُمْ، عزت، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ روایت یہاں بیان کی گئی ہے۔ آراز، عزت۔ عزت کیا ہے؟ ایک انسان اپنی شخصیت کے ساتھ معاشرے میں موجود ہوتا ہے، اس کی پوری پرسنالٹی وہاں پہ موجود ہوتی، جو بھی ہو، چوکیدار ہے، گارڈ ہے، یا ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ایک ہی بات ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، جو بھی ہو، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ۔ اس شخصیت کو اس کے مقام سے گرانا یہ عزت پر حملہ کرنا ہے۔ کسی کا سماجی طور پہ کمزور ہونا یہ مفہوم نہیں رکھتا کہ ہم اس کے ساتھ گالم گلوچ کریں۔ کسی بھی شخص کا مالی طور پر متمول ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے عزت اور ناموس پر ہم حملہ آور ہوں۔ یہ تمام حملے یہ عزتوں پر کسی بھی حوالے سے ہوں،
یہ غیبت ہوتی ہے، کیونکہ منہ پہ تو عام طور پر کہنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی، پیٹ پیچھے ہی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے اصل چیز جس کی وجہ سے غیبت حرام ہے. اور یہاں پہ ان چیزوں کی بات کی گئی جو مجموعی طور پر ایک انسانیت کے حوالے سے انسان کے ذمے جن کے حقوق واجب ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، صحیح معنی میں ان کی اہمیت ہمارے ذہن نشیں کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 3 باتوں کی اہمیت کو 3 اور باتوں سے بیان کیا. آپ نے فرمایا حرام علیکم، یہ تینوں چیزیں، مال بھی، جان بھی، مال بھی، عزت بھی، حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن تمہارے لیے حرام ہے. آج کا دن کیوں حرام ہے؟ حالت احرام میں ہے نا، مینا میں کھڑے ہوئے ہیں نا، تو مینا میں حالت احرام میں ہر چیز حرام ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں. حج کے احکامات لاگو ہیں نا اس پہ، بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، وہ قابل احترام ہے. دوسرا، اس کیفیت میں ہر عام گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مطلب گالی دینا تو ویسے ہی منع ہے نا، دشنام، کسی کے بارے میں بد کلامی، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے. لیکن حج کے موقع پر خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور خود قرآن کریم نے فرمایا ولا جدال ولا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج. حج میں رفث، جدال، فسوق سب منع ہے. تو یہ جنگ، جدل، لڑائی، غصہ یا گناہ کے کام یہ تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے. تو حج کے موقع پر ان کو ذکر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عام دنوں سے زیادہ ان گناہوں کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور ان کی ممانعت ہونی چاہیے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں، انسانی جان کی حرمت، انسانی مال کی حرمت، انسانی عزت و آبرو کی حرمت جیسے انسان پر لازم ہے عام دنوں میں، یہاں خیال کرو کہ یہ ایسے نہیں ہے عام دنوں کی کیفیت، بلکہ یہ ایسے قابل احترام ہے جیسے آج کا دن حالت احرام میں یا حالت حج میں، مقامات حج میں، مینا کے مقام پر ہمارے اس مقام کی حرمت ہے، اس دین کی حرمت ہے. فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت. مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا. ذی الحج کا مہینہ کیا ہے؟ 4 مہینے اسلام نے قابل احترام قرار دیے ہیں. عام حالات میں ان مہینوں میں جنگ کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جنگ کی پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آغاز کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملہ آور ہو کوئی تو اس کا جواب دینا بالکل درست ہے. ابھی حال کے دنوں میں انڈیا کے ساتھ جو مسائل ہوئے، ان میں انڈیا کے ایک مسلمان رہنما نے جناب اور کچھ نہیں سوچا تو پاکستان پہ یہی اعتراض کر دیا کہ انہوں نے حرمت کے مہینوں میں حملہ کیا ہے. تو اپنی حکومت کو کہو نا کہ وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے، 2 مہینے بعد کر لیتے، تھوڑی سی ان کی شامت لیٹ ہو جاتی تھی. تو حملہ کرنا، ابتدا کرنا، پہل کرنا منع ہے، جواب دینا منع نہیں ہے. ظاہر کو تو دفاع ہے، حالت دفاع کا تو ہمارے ہاتھ میں، اس کا وقت دفاع کا انتخاب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے. دفاع کب کرتا ہے آدمی؟ جب اس پہ تھپڑ پڑتا ہے. تو تھپڑ مارنے والے کے اختیار میں ہے نا، وہ نہ مارے، وہ مارے گا تو ہم تو ہاتھ پکڑیں گے. وہ تو دفاع کرنا ہمیں حق حاصل ہے. خیر، تو دوسری بات آپ نے ان تینوں چیزوں کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، اس مہینے کی حرمت واضح ہو گئی. فی بلدکم ھذا، مینا کی حرمت مقامات حج میں سے، اس کی حرمت، مینا کا مقام تقدس تو سب جانتے ہیں نا، مینا، عرفہ، ظاہر کہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسان کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے، انسانی مال اور جان کی حرمت کو، عزت و احترام کو بیان کرنے کے لیے 3 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہہ دیں گے جناب ہم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے قسم اٹھائی ہے، تو اس کا تو اعتبار کر لو. میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، یا یہ کہ میں مسجد میں تو جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں قرآن شریف پکڑ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ ہمارا عام محاورہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ہی وہی مفہوم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حرمتیں
3 حرمتوں میں جمع ہیں، اس لیے ان کی حرمت ملٹیپل ہو گئی ہے، ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبك من صفیة كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال قد قلت كلمة لو مزجت بها البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا۔ یہاں ایک بہت گھریلو قسم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بہت کچھ اس میں سبق موجود ہے۔ دیکھیے کہ کس سطح کی بات ہے اور وہاں پہ کس سطح کی ہدایت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کئی تھیں۔ اب ایک گھر میں 8-9 خواتین ہوں، ازواج کی حیثیت سے ہوں، تو اس میں باہم ایک دوسرے کے متعلق جملہ، کوئی طنز، یہ تو چلے گا، عام بات ہے یہ تو۔ اس کیفیت میں جب حضرت صفیہ سے رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اس کے بعد کسی موقع کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، یہ آپ کی صفیہ تو اتنی سی ہیں، کذا و کذا، یعنی وہ کہتے ہیں راوی تانی قصیرت، قال بعض الراوی تانی قصیرتا، بعض راویوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کذا و کذا کا اس سے مراد ان کا قد چھوٹا ہوگا، تو چھوٹے قد کی طرف اشارہ ہے، وہ تو اتنی سی ہیں۔ اب یہ بات اگر حضرت صفیہ کے سامنے کہی جائے تو ان کو بری لگے گی، نیچرل ہے، اور کہی جا رہی ان کی پیٹھ پیچھے تو غیبت ہو گئی۔ کون رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں قد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجته، تم نے اتنی سی بات کی ہے، اتنا سا جملہ کہا، لیکن اتنا کڑوا ہے یہ کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا پانی سمندر کا کڑوا ہو جائے۔ آپ دیکھیں سمجھایا کیسے، تمثیل کیسے پیش کی ہے آپ نے، اتنی سی بات ہے لیکن اتنی کڑوی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کو ملا دیا جائے پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں اس کا جواب بھی حضور ڈائریکٹ نہیں دے رہے، انڈائریکٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، بات بڑھے گی، ضد پیدا ہوگی، ضد پیدا کرنا مقصود نہیں، یہ سبق حاصل ہو رہا ہے، ضد نہیں پیدا کرو، راستہ نکالو، میسج دو اور سائڈ پہ ہو جاؤ، بات اپنی کرو اور نکل جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ وحکیت لہ انسانا، میں نے تو ایک عام انسانی وصف بیان کیا تھا۔ بھائی انسان کا قد چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ تو انسان کی صفت ہے نا، لمبے کو لمبا کہیں گے، چھوٹے کو چھوٹا کہیں گے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، وہ اپنی بات کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں۔ مقصد تو طنز ہی تھا، مقصد حضور سمجھ گئے تھے، مقصد درست نہیں تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میں نے بتایا کہ چھوٹی ہیں تو چھوٹی ہیں نا، وہ تو چھوٹی کو کیا کہوں، یہ مفہوم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بحث نہیں کر رہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، چھوٹی کو چھوٹی کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بڑا کہنا غلط ہے یا چھوٹا کہنا غلط ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا و کذا، مجھے اتنی دولت دے دی جائے، بھر بھر کے مجھے لپ بھر بھر کے دولت دے دی جائے، تب بھی میں یہ انسانی وصف بیان کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ انسانی وصف چھوڑ دو، چھوٹا بڑا بھی چھوڑ دو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، بس مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ساری باتیں ایک طرف، کیا یہ بات کوئی معمولی درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اور بات پسند نہیں ہے صرف، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بڑی سے بڑی دولت دے دی جائے تو بھی میں اس کے مقابلے میں یہ جملہ نہیں بولوں، کہ مجھے کہہ دے کہ بھائی یہ کسی کا یہ بیان کر دو یہ چھوٹا ہے اور پیسے میں لے لو، اور وہ واقعی چھوٹا ہو تو نہیں بیان کروں گا۔ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور وہ واقعی اس صفت کا حامل ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ ایک شخص میں کمزوری ہے اور وہ اس کو بری لگ رہی ہے بیان کرتے ہوئے، تو بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے، چاہے کچھ بھی ہو، حالانکہ وہ درست ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے،
الزام و تہمت نہیں ہے، اس کے باوجود غلط ہے. اور اگر کوئی چیز الزام کے درجے میں ہو، تہمت کے درجے میں ہو، تو وہ کتنی بری ہوگی، کتنی غلط ہوگی، سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اسی روایت سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجے کی خاتون بھی انسانی رشتوں میں، انسانی درجے میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہیں تو وہ ان کے اپنی سطح کے دوسری خواتین کے لیے ہے، نہ یہ حضرت عائشہ کے لیے کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان کے مقام سے گری ہوئی بات ہے، نہ کسی اور کے لیے. یہ انسانی نفسیات ہے. جب اس سطح کی خواتین کے زبان پر کسی وقت جانے انجانے میں کوئی جملہ آ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح فرما دیتے ہیں، تو آج کی خواتین، آج کے مردوں کی زبان پہ اس قسم کے جملے آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل بڑی بات یہ ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے اور اس کی اصلاح کرتی جائے، تصحیح کر دی جائے، اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اس کو پکڑ کے بیٹھا نہ جائے، اس کو آگے نقل نہ کیا جائے، اس کو وجہ نزاع نہ بنایا جائے، وجہ اختلاف اور وجہ مخالفت نہ قرار دیا جائے. یہ اصل سبق ہے. تو انسانی رویے برابر ہوتے ہیں. ان حضرات و خواتین کو، صحابہ کرام و صحابیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ان باتوں پہ اٹکتے نہیں تھے. کوئی بات انسانی رویوں کے تحت، بشری تقاضوں کے تحت ہو گئی، ہلکی بھی ہو گئی، بھاری بھی ہو گئی، وہ فوراً توجہ دلائے گئے، فوراً وہ اس سے نکل گئے، اس پہ ٹکے نہیں، اس کو اپنی بنیاد نہیں بنایا، غلطی پہ قائم نہیں رہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سفر معراج کا قصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو احوال برزخ بھی آپ کو دکھائے گئے تھے. سیرت کے بیان میں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یعنی آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کی کچھ مناظر کی منظر کشی کی گئی تھی. ان میں ایک منظر غیبت سے متعلق ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لما عرج جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے کر سفر شروع ہوا معراج کا تو مررت بقوم، میں ایک ایسی قوم سے گزرا کہ لہو اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے. تانبا سخت دھات کہلاتی ہے، اور ان ناخنوں سے وہ یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. اگر انسان کے ناخن ذرا بڑے ہوں اور ان سے نوچنے لگے تو کھال تو اس سے بھی اتر جائے گی، سینہ تو ویسے ہی چھل جائے گا بڑے معمولی سے بڑے ناخن ہو تو. وہ بیدیانی میں اگر ہلکا سا ناخن کا کنارہ نکلا وہ لگ جائے تو اس سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی چھیل رہا ہے شعوری طور پر تو کیا تکلیف ہوگی. اور تصور کریں کہ یہ جو ناخن ہے نرم سا، اس کی جگہ تانبے کا ناخن ہو، کیا حال ہوگا. اس کیفیت کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ان حالت میں تھے کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ بھی چھیل رہے تھے، اپنے سینے بھی چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا من ہاؤلا یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاؤلا الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں. وَيَقَوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. گوشت کھانے سے مراد یہ غیبت کرنا اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا اور ان کے بارے میں ان کی
عزت اور ناموس کے بارے میں ناملائم نامناسب الفاظ ادا کرنا. یہاں تک یہ جو ہمارا نشست کا سلسلہ تھا یہ میں نے عرض کیا. یہ غیبت کے حوالے سے پہلا باب چل رہا تھا، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، غیبت کا حرام ہونا اور اس سے زبان کی حفاظت کرنا. اگلا باب ایک اور اہم باب ہے، باب تحریم سماع الغیبہ. ابھی تو کرنے کی بات ہو رہی تھی، اب سننے کی بات ہو رہی ہے. سننی بھی نہیں چاہیے کسی کی بات، یہ بھی حرام ہے. جیسے کرنا حرام ہے ویسے غیبتیں سننا بھی حرام ہے. اور اگر سن رہے ہوں تو پھر اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس غیر موجود شخص کی عزت اور کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، بعض اوقات شخصیت ایسی ہوتی ہے، بات کرنے والی بات ایسی ہوتی ہے، یا بات اسٹیج پہ کی جا رہی ہے، ممبر پہ کی جا رہی ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کے بات کر جواب دے سکیں، تو پھر خاموشی سے اٹھ جانا چاہیے، اس جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے، ورنہ ہم اس میں شمار ہوں گے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. اس میں جنرل اسٹیٹمنٹ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، کسی اپنے بھائی کی عزت پر ہونے والے حملے کو اگر کسی نے روکا، کسی بھی طرح روکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ روک دیں گے. قیامت کے دن اس کو آگ سے دور کر دیں گے، آگ اس سے دور کر دیں گے. عزت پر ہونے والے حملے کو روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا، اس کا تحفظ کیا. کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، کہ نہیں بھائی میرے ساتھ اتنے عرصے کا معاملہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا وہ جھوٹ، سچ بولتا ہے، ایماندار آدمی ہے وہ، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی الزام لگا رہا ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ الزام درست نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کو. وعن اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ قال فی حدیثہ الطویل المشہور الذي تقدم فی باب الرجاء قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فقال اين مالک بن دخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اب ایک بات اس میں ابو درداء کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہی گئی تھی کہ عزت کا دفاع کرنا ہے. دفاع کیسے کرنا ہے یہ اس روایت میں آ رہا ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی روایت ہے، دوسری جگہ خود امام نووی نے کتاب ریاض الصالحین میں بیان بھی کی ہے. یہاں تو ظاہر ہے کہ جو حصہ اس کا موضوع سے متعلق ہے وہ بیان ہو رہا ہے. قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے ایک صحابی مالک بن دخشم نظر نہیں آئے. آپ اپنے صحابہ کا دیکھتے تھے، روز کے ساتھیوں کا ویسے بھی خیال ہوتا ہی ہے، عام طور پہ آدمی بھی کہیں جاتا ہے دیکھتے ہیں بھائی فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو خیال ہوتا ہے بھائی مالک کدھر ہے، نظر نہیں آ رہے. تو فقال رجل، ایک اور صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نئے ہوں گے، تربیت ان کی پوری طرح نہیں ہوگی اس وقت، یا ان کو کوئی غلط فہمی ہوگی، تو کہنے لگے آپ نے کس کا نام لے دیا؟ ذالک منافق، ذالک منافق، تو منافق ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابی کا دفاع کیا. آپ نے فرمایا لا تقل ذالک، یہ بات نہیں کہو، یہ ہے دفاع، یہ ہے رد. اس سے غیبت دور کی جا رہی ہے، اس کی عزت پر ہونے والا حملہ دور کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ بات نہیں کہو. الا تراؤ قد قال لا الہ الا اللہ، تم نے نہیں دیکھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے؟ اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اور وہ کیوں پڑھتا ہے؟ یرید بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے. وان اللہ قد حرم علی النار، اس ایسے جان تو اللہ نے آگ پہ حرام کر دی ہے. جو کلمہ پڑھ لے اور اس نیت سے پڑھ لے کہ اس سے مقصد صرف اور صرف مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، یہ نیت کر کے جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی شعوری طور پہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے تو صرف کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہے، اس کے دل میں بھی پیوست ہو چکا ہے، تو یہی تو ایمان ہے.
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اور ایمان کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ تو جس کے دل میں کوئی معمولی سا درجہ بھی، یعنی رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی موجود ہوگا، یہ کتاب الایمان میں شروع میں درس میں گزر چکی ہے روایت، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. ہاں کوئی کوتاہی ہوگی تو چلے تھوڑا بہت سزا دے، لیکن بالآخر جنت اس کا مقدر ہوگی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اور اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی ذات اس کو مقصود ہے. تو وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ، اس کو تو آگ پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی وجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. تو یہ آپ علیہ، اور منافق تو مسلمان نہیں ہوتا، اس پر تو آگ حملہ آور ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک صحابی پر ہونے والے حملے کو دور کیا اور ان کی صفائی پیش کی اور ان کے ایمان کی گواہی دی. یہ در حقیقت اس صحابی کے لیے تو پہلے مرحلے میں اعزاز تھا ہی، اصل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمارے کسی ساتھی پر کوئی بات ایسی کمزور کہی جا رہی ہو کسی محفل میں تو اس کا دفاع کرنا چاہیے اور اس کی صفائی پیش کرنی چاہیے. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنذر في عطفه فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے. پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا تھا، اب حضور ہی کی محفل ہے، آپ ہی کے ایک صحابی پر ایک اور صحابی اعتراض کر رہے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ایک جملہ کہتے ہیں جو ان کو ناگوار گزرے گا، اور ایک تیسرے صحابی اس اپنے ساتھی کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان کی صفائی بھی پیش کرتے ہیں. یہ بھی ایک طویل روایت ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے. تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کرام متخلفین کہلاتے ہیں، پیچھے رہ گئے تھے. ان میں بلا وجہ پیچھے رہ جانے والوں کعب بن مالک انصاری ہیں، بڑے صحابی ہیں. غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، بس وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ آج کل بعض اوقات ہو جاتا ہے، انسانی کیفیت ہوتی ہے. اور اصل یہ ہے کہ خاص طور پہ صحابہ کرام تو اس قسم کی جو چیزیں سامنے آئیں ان میں ہمارے لیے سبق تھا، ہم سیکھیں کہ یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یوں ہو جائے تو کیا کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض اوقات ایسی بات ہوئی جس کو ہم بد احتیاطی میں کہہ دیتے ہیں آپ بھول گئے. بھولے نہیں تھے، وہ شریعت کا ایک تقاضا تھا. شریعت کس لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہے؟ امت کو سبق دینے کے لیے، امت کو دین پہنچانے کے لیے. دین پہنچانے کے کئی فارمیٹ ہیں، کئی طریقے ہیں، ہر طریقہ لازمی ہے. کچھ چیزیں انسان اس طرح سیکھتا ہے، کچھ اس سے، کچھ زبان سے سیکھ جاتا ہے، کچھ کر کے دیکھ کر کے کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سیکھتا ہے. کچھ چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ بھولنے کی ہوتی ہیں، تو بھولنے کے وقت کیا کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں، رکعت میں مغالطہ ہو گیا، بھول گئے، آپ نے دوبارہ نماز درست کر دی. یہ بھولے نہیں ہیں، بھلائے گئے تھے. یہ اللہ کی طرف سے تشریعی ذمہ داری تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا کی. تشریع کا مطلب شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر امام نماز میں بھول جائے تو کیا کریں. اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں بھولتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو بھولنا ہے، ہم تو ہر دوسرے چوتھے روز بھول جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے کوئی طریقہ تھا؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس میں یارہ ہے کہ وہ مصلی پہ چڑھ جائے کہ چلو حضور نہیں بھول رہے صحابی کو بھلوا دو. صحابی کو تو بھلوایا جا سکتا ہے نا, وہ تو معصوم نہیں ہے, لیکن وہ حضور کے سامنے مصلی پہ کیسے آئیں گے؟ تو امامت کے مسئلے میں رہنمائی کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ہر عمل جو آباد کے آنے والے امام کو پیش آ سکتا ہے وہ حضور کر کے دکھا دیں تاکہ شریعت مکمل طور پہ ہم تک پہنچ سکے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بلوایا, وہ بھولے نہیں ہیں آپ, وہ آپ ہمیں بھول کے یا بھولنے کا انداز اختیار کر کے دین سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس طرح کے صحابہ کرام جو باقاعدہ اپنا مقام رکھتے ہیں, انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی, غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ معصوم نہیں. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کوئی صحابی معصوم نہیں ہے, یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے. اہل سنت کیا معصوم صرف انبیاء ہیں, تو غلطی ہوئی ہے, ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا کہ غلطی مقصود نہیں ہے بیان کرنا, ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں بیان کریں یا پکڑیں, لیکن ان کی غلطی در حقیقت غلطی بھی ہمارے لیے سبق ہے, ہمارے لیے دین کا ایک درس ہے. تو یہاں کعب بن مالک جا نہیں سکے, طویل واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی تعلق تھا, تو اب جس سے جتنا محبت کا تعلق ہوتا ہے اتنا انتظار ہوتا ہے. تو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں اور آپ کو طبیعت پہ بوجھ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. ہے نا کوئی خاص تقریب ہے ہمارے گھر کی اور گھر کا کوئی فرد شادی کے موقع پر غائب ہے, آدمی دیکھ رہا ہے یار فلاں نہیں آیا, بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے شاید اب آ جائے, شاید اب آ جائے, انتظار ہوتا ہے. اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابی, یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ اس میں لفظ ایسا آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں. یہ روایت ہے کعب بن مالک کی, اپنی طویل روایت ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ سے سنا ہوگا, وہ تو موجود نہیں, وہ تو مدینے میں. اور روایت کہاں کی ہے؟ تبوک کی. سبق فی باب توبہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جالس فی القوم, وہ قوم میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں میں, صحابہ میں بیٹھے ہوئے, تبوک پہنچ چکے ہیں. تبوک میں بڑا غزوہ ہوا تھا, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ما فعل کعب بن مالک, حضور کے زبان سے نکلے کعب نے کیا کیا. آپ دیکھیں کیا کیفیت بیان کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں کیا بیان ہو رہی ہے. کعب نے کیا کیا, کتنا رنج ہے, غم ہے, افسوس ہے. اب اس موقع پر جو عمومی ہمارا مزاج ہے وہی ایک شخص ادا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فقال رجل من بنی سلمہ. اچھا قبائل کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے, قبائل کے بھی تو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں. ہمارے ہیں جیسے جھگڑے فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, فلاں زبان بولتا ہے تو وہ یوں ہوتے ہیں, فلاں قوم ایسی ہوتی ہے, اس طرح کی بات بھی شامل ہو جاتی ہے. تو بنو سلمہ کے ایک صحابی نے, فقال رجل من بنی سلمہ, وہ وہی موجود ہے, صحابی ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ حسب برداؤ, وہ پیسے والا ہو گیا, اس کے کپڑے وپڑے, پوشاک, اس کا لباس, اس کا انداز, وہ سرمایہ دار ہے, بڑا آدمی ہو گیا, ہماری زبان میں بڑا آدمی ہو گیا, وہ کہاں آئے گا. یہ اس کا عوامی ترجمہ یہ ہوگا کہ حبسہ برداؤ والنظر فی اطفہ, اس کے تمول اور اس کے کپڑوں اور اس کے پوشاک اور اس کے رویوں نے اس کو روک دیا, نہیں آنے دیا. اب یہ صاف صاف بری بات ہے, غیبت ہے. کعب بن مالک اپنا یہاں ہوں گے تو برا لگے گا, تو غیبت ہو گئی. تو پہلے مثال کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا. یہاں حضور کو رنج ہے, آپ نے دفاع نہیں کیا, لیکن ایک صحابی دفاع کر رہے ہیں, اور معمولی صحابی نہیں, ہو بھی نوجوان ہے, وہ معاذ بن جبل کھڑے ہو جاتے ہیں. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت, یہ ہے دفاع, وہ جو کہا ہے نا کہ اس سے رد کیا جائے, اس سے غیبت دور کی جائے اپنے ساتھی سے, اپنے بھائی سے, یہ دور ہو رہی ہے. فقال له معاذ بن جبل, اس کو بنو سلمہ کے شخص کو, رجل من بنی سلمہ, اس کو آپ نے مخاطب کر کے کرایا تم نے بہت بری بات کی ہے. بئس ما قلت, جو تم نے کہا وہ بہت برا ہے. کیوں؟ اب انہوں نے مخاطب کیا حضور کو, کیونکہ یہ اب حضور کو کیوں کہہ رہے ہیں آگے, اس لیے کہ اس صحابی نے حضور کو مخاطب کیا تھا. آپ کے ذہن میں ایک صحابی کے بارے میں ایک ایسی بات ڈالنے کی کوشش کی تھی جو مناسب نہیں تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن صاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں تو برائی آ ہی نہیں سکتی آپ کے صحابی کی، کسی کی بھی مسلمان کی. لیکن حضرت معاذ تو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ پھر یہ طریقہ ہے، پہلے جملہ اس کو کہا تم نے بہت بری بات کی، پھر حضور کی طرف آئے کہ یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا به الا خیر، ما علمنا علیہ الا خیرا، واللہ قسم خدا، قسم با خدا میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا خیر کے سوا، ہم ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. ایک جملہ ہے، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، نیک آدمی ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہے کہ اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ جملہ نہیں کہا، چپ ہو گئے، کمنٹ نہیں کیا. پھر وہ بڑا طویل واقعہ ہے، پھر وہ تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد ایک لمبا وقت گزرا ہے اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے اور قرآن کریم نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا. وہ خوشی کس بات کی تھی اور رنج کیا تھا؟ محسوس یہ ہوتا ہے، واللہ علم، دائری روایتوں میں موجود نہیں ہے جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، کہ اس پورے دورانیے میں کئی برس سے، احد میں، بدر سے شروع ہوا تھا، احد میں، پھر احزاب میں، پھر ظاہر ہے کہ یہ موقع آ گیا. منافقین بڑی محدود تعداد کے باوجود بہت زیادہ متحرک تھے مدینے کی سیاست میں، اور منافق کا مفہوم یہی تھا کہ ان کا علم نہیں تھا کسی کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کا بتا بھی دیا گیا اور کچھ کو آپ نے نکالا بھی باقاعدہ اعلان کر کے، تم فلاں، قم فلاں، اٹھ جاؤ، قم فلاں، قم، اٹھو، بھاگو، اٹھو، جاؤ یہاں سے، کچھ کا. اور باقی کا آپ نے اپنے ایک صحابی کو تفصیل بتا دی تھی، لیکن عمومی طور پر کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کو بھی نہیں بتایا آپ نے. لیکن ایک صحابی کو بتا دیا. اس صحابی کو اس راز کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے سپرد کرنے کی وجہ سے ان کو پورا ایک لقب عطا کیا گیا ہے، صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار، حضور کے رازدان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ان صحابہ کے بارے میں زیادہ حساس نظر آتے ہیں جن سے آپ کو کسی بھی وجہ سے قلبی تعلق ہے، زیادہ قریبی تعلق ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا خاص آدمی تھا، یہ تو منافقوں میں نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے آ گیا کہ بھئی وہ ہیں متخلفین میں سے، رہ گئے پیچھے، ان کو غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول کر لی، منافق نہیں ہے، تو حضور کو خوشی ہوئی اس بات کی کہ یہ ان میں سے نہیں ہے. باقی رہنا، آنا جانا، وہ ظاہر ہے وہ بھی تشویش کی بات ہے. ایک ایسی لڑائی جس میں مسلمان پہلی بار باہر کی قوت سے، رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں، باقاعدہ بڑا ٹکراؤ، پہلا بین الاقوامی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک میں ہوا ہے، اور پھر وہ ڈر گئے، بھاگ گئے، نہیں آ سکے. لیکن اسی سطح کی تیاری تھی تو نہیں آ سکے نا. تیاری میں جھول ہوتا تو دشمن کیوں بھاگتا؟ دشمن کب حملہ آور ہوتا ہے؟ جب کمزور سمجھتا ہے. دشمن کب بھاگ جاتا ہے؟ جب طاقتور سمجھتا ہے. اور جو اصل لڑائی کا تصور قرآن کریم نے دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہاں مقصود اسلحہ نہیں ہے، یہاں مقصود جنگ کی ایسی تیاری ہے کہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو، خوفزدہ رکھو. کیونکہ لڑائی کی صورت میں باہر کیف ہر ایک کا نقصان ہے. ہم 10 دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے اس موقع پر دشمن کو ہزیمت پہنچائیے، لیکن ہمارے بھی تو کوئی ساتھی سے شہید ہوئے نا، ہمارے بھی تو سویلینز بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں نا. نقصان تو ہمارا ایک بچہ کتنا قیمتی ہے. ہمیں کیا پتہ ان بچوں کو، یہ بڑے ہوتے تو کہاں پہنچتے، اور ایک دو بچے نہیں. تو یہ کیفیت ہے کہ نقصان باہر کیف ہوتا ہے، اور اس نقصان میں جو ہمارا نقصان ہے وہ ہمارے لیے تو بہت اہم ہے. تو اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ دشمن کو ڈرا کے رکھنا. وہ ڈرا کے رکھا، اس ڈرانے کے لیے آپ نے تیاری کی. اس تیاری میں آپ کو ایک ایک ہتھیار، ایک ایک نیزہ، ایک ایک بھالا، ایک ایک تیر کمان اور ایک ایک تیر کمان چلانے والے ہاتھ درکار تھے. اس میں جو قریبی ساتھی اگر آپ کا کوئی پیچھے رہ جائے تو آپ کو زیادہ کھلے گا، زیادہ تشویش ہوگی، زیادہ تکلیف ہوگی. اس کیفیت میں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خاموش رہے، اور خاموشی کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سکوت اختیار کیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہ سارا ان کا مقاطعہ کیا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری تفصیلات ہوئیں، اور بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی. توبہ قبول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. یہ جناب حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آگے ذرا تفصیل ہے، نیا باب شروع ہو رہا ہے، وقت بھی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو آج کا درس اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس انشاءاللہ پھر اگلے مہینے، شاید آخری تاریخ میں نہ ہو سکے.